السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے سب؟ آپ کی حیثیت ٹھیک ہے جناب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جا رہے ہیں جناب علی چوک اعظم، اور چوک اعظم جاتے ہوئے یہ آپ موسم کی صورتحال کو دیکھیں، کس طرح کا موسم بنا ہوا ہے۔ اتنی زیادہ دھند ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب 2-3 فٹ کی مسافت پہ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے بندہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے آگے بائک جا رہی ہے اور میں نے ہیڈ لائٹس آن کی ہوئی ہیں تاکہ پیچھے جو میرے بندہ آ رہا ہے اس کو بھی پتہ چلے آگے گاڑی جا رہی ہے، کیونکہ دھند میں جو زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں کوتاہی انسان کی ہوتی ہے۔ وہ کیا کوتاہی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے جی، ہم جو ہے نا ایک تو لائٹس آن نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ آگے روڈ خالی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ روڈ ہے، چل رہی ہے، ٹریفک چل رہی ہے، تو دھند میں ہمیں کہ کتنی 2 میٹر کی مسافت پہ تو نظر آ رہا ہے، آگے پھر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہماری سپیڈ ہوگی زیادہ تو پھر جو ہے نا یہ ہمیں اگر آگے ہمارے کچھ اچانک آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنیں گے۔ بھائی دھند کے موسم میں اپنی سپیڈ کو نارمل رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی قسم کے کوئی جلد بازی نہ کریں۔ وہ لکھا ہوتا ہے سائن بورڈز پہ، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہوتا ہے، تو بھی کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے بنا دیر سے پہنچ جائیں۔ جس طرح کی یہ دھند ہے، 2-3 میٹر کے فاصلے پہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو بندہ جو ہے نا وہ 60 کی سپیڈ پہ چلائے گاڑی، تو بندہ ایزیلی کنٹرولیبل ہو جاتی ہے اور مائنڈ پہ بھی کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دوں، اگر میں اس گاڑی کی سپیڈ کو 80 پہ لے کے جاؤں، 90 پہ لے کے جاؤں، تو مجھے جو ہے نا ایک مائنڈ پہ پریشر سا ہوگا، ایک جو ہے نا میں سکیور سا نہیں محسوس کروں گا، ایسا ہوگا پتہ نہیں گاڑی مجھ سے کنٹرول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو 2 چیزیں میں نے ایک تو اپنی گاڑی کی لائٹس آن رکھیں، دوسرا جو ہے نا فاصلہ، سپیڈ، اس کو کور اپ کریں، سپیڈ آپ نے زیادہ نکالیں۔ اگر آپ کسی اور گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں، دھند ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کا، اور گاڑی کسی کے پیچھے آپ نے جانا ہے کہ جی چلو مجھے آسانی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے فاصلہ لازمی مینٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ہونا چاہیے جناب علی کم سے کم جو ہے نا 6-7 میٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 6 سے 7 میٹر گاڑی کا فاصلہ ہونا چاہیے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کے درمیان، کیونکہ اس سے اگر اچانک اس گاڑی کے جس گاڑی کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، اچانک آگے کچھ آ جاتا ہے، وہ ایک دم سے بریک لگاتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہے بالکل ہی، تو پھر یہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنے گا، اور اللہ مانے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ تو فاصلہ مینٹین رکھنا ہے گاڑی کا دوسری گاڑی سے، اور دوسرا جو ہے نا آپ نے لائٹس آن رکھنی ہے گاڑی کی، تیسرا جو ہے نا آپ نے ٹھیک ہے، تیسرا بھی ایک کام تھا مجھے بھول گیا یار، ایک تو مائنڈ پتہ نہیں کیوں نہیں کام کرتا ہمارا۔ ہیڈ لائٹس آن رکھنی ہے، فاصلہ مینٹین کرنا ہے، اور سپیڈ کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 چیزیں میں نے بتائی آپ کو۔ اچھا، اب جو ہے نا دیکھیں اب بڑھتی جا رہی ہے، موٹر سائیکل والوں کو دیکھو بھائی، ہمارے آگے سے آ رہا ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، اتنا ہم آبادی سے دور ہوتے جائیں گے، یہ دور بڑھتی جائے گی، اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ سب کے ساتھ، اللہ پاک خوش و خرم رکھے آپ کو۔ اور یہ ہم نے جانا ہے جی، پہلا ہمارا فارمر ہے ملک صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے فصل کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کی ان کی فصل ہے۔ ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا ہیومک ایسڈ فلڈ کریں، ساتھ میں یوریا، تو انہوں نے فلڈ کیا ہے۔ آج جو ہے نا تقریباً
کوئی ہفتہ بھی گزر چکا ہے 2 ہفتے، تو اس کا رزلٹ آ چکا ہوگا. وہ رزلٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا رزلٹ ہے ہیومک ایسڈ کا. اپنی فصلز کو، اپنی کراپس کو ہیومک ایسڈ لازمی دیں، تیزابی کھادیں لازمی دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایک غلطی کی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. وہ غلطی کیا تھی؟ وہ یہ تھی، تبھی پہلے کھادیں انٹروڈیوس ہوئی تھی، یہ فاسفورسی کھاد، نائٹروجنی کھاد. تو ظاہر سی بات ہے کھاد ڈالنے کا فائدہ تو ہوتا ہے اور ایوریج میں بھی کافی سارا فرق آ جاتا ہے. تو ہمارے آباء و اجداد نے یہ سمجھا کہ جی یہی جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ فصل کی ایوریج زیادہ آئے گی کھادوں کو. اب مسئلہ یہ ہوا، کھاد اتنی زیادہ نہیں چاہیے ہوتی فصل کو جتنی کہ ہم دے دیتے ہیں 1 بوری 2 بوری. ٹھیک ہے جی. فصل جیسے میں گندم کی مثال دوں، ان کو فی پودا 1 گرام، فی پودا 1 گرام چاہیے ہوتی ہے کھاد. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم ایوریج اندازہ لگا لیں تو ہماری جو کراپس ہیں فیلڈ میں ایکڑ کی جو پودوں کی تعداد ہے وہ ہے تقریباً 6 سے 7 لاکھ، جو کہ ہونی چاہیے 12 لاکھ. کم ہے. پھر بھی ہم کھاد کو زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کھاد جو ہے نا تقریباً آدھی بوری ڈالنی چاہیے فی ایکڑ میں. جو ایکسٹرا جو آپ پوری بوری ڈال لیتے آپ نے آدھی بوری کر دی، اس کے جو آدھی بوری کا خرچہ ہے اور جو بچا ہے اس کے متبادل آپ نے کوئی مائکرو ڈال دیں، کوئی ہیومک ایسڈ ڈال دیں، کوئی زنک ڈال دیں، کوئی سلفر ڈال دیں، کیونکہ ان کی مقدار ہماری زمین میں کم ہے. فاسفورس اور نائٹروجن کی مقدار ہماری زمین میں بہت زیادہ ہے. فاسفورس کی کھادیں ڈال کے ہم نے اپنی فصل، اپنی جو زمین ہے اس کو، ان کا پی ایچ لیول ہائی کر دیا ہے. پی ایچ لیول ہائی ہو گیا تو زمین ایسا سمجھے جیسا ہمیں بخار ہوتا ہے نا، تو ایک تھرمامیٹر کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کا پیمانہ ہی سمجھیں. جب 100 سے بندہ اوپر جاتا ہے 12 تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کوئی سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں. اسی طرح زمین کا بھی ایک پیمانہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے جی؟ ہم نے پی ایچ میٹر ہوتا ہے. پی ایچ، زمین کی پی ایچ ہونی چاہیے 7 سے کم، لیکن ہماری جو زمینوں کی پی ایچ ہے وہ ہے جناب علی، آپ سن کے حیران ہوں گے، 9 10 11 12، جو کہ ایسا سمجھیں آگ کا جو ہے نا گولا ہے ہماری زمین. جو بھی ہم فصل کاشت کرتے ہیں تو وہ خاطر خارج رزلٹس نہیں دیتی. اس لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تیزابی کھادوں کو ضرور استعمال کریں. تیزابی کھادیں استعمال کریں گے تو ہی ہماری فصل، ہماری زمین کی جو پی ایچ ہے وہ لو ہوگی اور ہماری فصلیں جو ہے نا بہت اچھی ایوریج دیں گی. بس یہ 2 میں نے میسج دیے. ایک تھا جو ہے نا وہ حفاظت کے لحاظ سے، سیکیورٹی سیفٹی کے لحاظ سے. دوسرا میسج تھا میرا جناب علی فصلوں میں جو پی ایچ ہے اس کو لو کرنا ہے. کیسے لو کرنا ہے؟ تیزابی کھادوں سے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا. اور جو بھائی نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو فالو کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. والسلام.